شام کے نزدیک سمود نام کا ایک قبیلہ رہتا تھا۔ اللہ نے اس قبیلے کو پتھر تراشنے کا ہنر عطا کیا تھا۔ وہ پہاڑیوں کے بیچ رہتے تھے اور انہوں نے ان پہاڑیوں کو تراش کر ان میں اپنے لیے گھر بنا رکھے تھے۔ یہ پختہ گھر انہیں طوفان، آندھیوں اور سردی گرمی جیسے دیگر نامور قدرتی اعمال سے محفوظ رکھتے تھے۔ سمودی اپنے گھروں پر فخر کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں بے پناہ دولت عطا کی تھی، بے انتہا ملکیت عطا کی تھی۔ وہ تعداد میں بھی زیادہ تھے، کثیر تھے۔ ان رحمتوں کے لیے اللہ کے شکر گزار ہونے کے بجائے سمود راہ سے بھٹک گئے، اللہ کی رحمت سے غافل ہو گئے۔ انہوں نے پتھر کے بت تراش لیے اور ان کی پوجا شروع کر دی، جو اللہ کو ناپسند تھی اور ان کے اسلام کے لیے، ہمارے دین کے مذہب کے لیے ان کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ انہوں نے دوبارہ سیدھے راستے پر لانے کے لیے اللہ نے اپنے حضرت پیارے حضرت صالح علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر ان کے درمیان بھیجا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور ان لوگوں سے کہا کہ وہ بتوں کی پوجا چھوڑ دیں تو انہوں نے انکار کر دیا، جھٹلا دیا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ وہ انہیں کوئی معجزہ کر کے دکھائیں تاکہ وہ ان کے دعوے کی صداقت کی آزمائش کر سکیں۔ مزید واضح الفاظ میں انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ وہ ایک پتھر سے اونٹنی پیدا کریں اور ان کے مطالبے کے مطابق اونٹنی کی پیشانی سیاہ اور بال سفید ہونے چاہیے۔ یہ ان کی اپنی فرمائش تھی، ان پہ یعنی معجزے دکھانے کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے۔ وہ پتہ نہیں تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو طاقت دی ہوئی ہے، دعا دی قبولیت کے لیے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ پاک نے اور وہ حکم کر دیا اور وہ پیدا ہوتے ہی ایک بچے کو جنم دے، یہ ان کی فرمائش تھی۔ انہوں نے کہا اگر حضرت صالح علیہ السلام یہ معجزہ کر دکھائیں تو وہ ان کی دین پر ایمان لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ سمود سے عہد لیں، وعدہ لیں کہ وہ اب اس اونٹنی کو کبھی ضرر نہیں پہنچائیں گے، تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے کہنے پر سمود نے یہ عہد کر لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور یک پتھر شک ہوا اور ایک اونٹنی نمودار ہو گئی۔ یہ سمود کے بیان کردہ حلے کے عین مطابق تھی۔ اس نے فوراً ایک بچے کو جنم دیا جو بسے میں اپنا ماں کی برابر تھا، قد میں، باڈی میں، جسم میں، بالکل جس نے اس کو جنم دیا اونٹنی نے اس کے برابر سیم تھا، اپنی ماں کے برابر تھا۔ پھر ماں اور بچہ نزدیکی جنگل میں چڑھنے لگے۔ اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی زیادہ تر سمودیوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے کسی جادو سے کام لیا ہے۔ تاہم ان کے سردار نے حضرت صالح علیہ السلام کا دین قبول کر لیا۔ جو قبیلہ تھا ان کا ایک سردار تھا، تو انہوں نے تو دین قبول کر لیا، جو قبیلے کے عوام تھی انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اونٹنی وہاں رہنے لگی۔ سمودی نزدیک واقع ایک قدرتی چشمے سے پانی لیا کرتے تھے۔ اونٹنی جب بھی وہاں پانی پینے آتی تو چشمہ کا سارا پانی پی جاتی، جو بعد اذان اللہ کی رحمت سے دوبارہ بھر جاتا، لیکن بدلے میں وہ جتنا پانی پیتی تھی اتنا ہی دودھ دیتی تھی۔ سارا قبیلہ روزانہ ایک مشکیزے سے دودھ سے بھر لیتا تھا اور اس سے پنیر اور گھی تیار کرتے تھے۔ ان چیزوں کو شہر میں بیچ کر انہوں نے اپنے دولت میں اضافہ کر لیا۔ اونٹنی کے موزانہ اضافے کے کئی سمودیوں کو اللہ کی راہ کی طرف آنے پر قائل کر لیا۔ کافروں کو اس سے بڑی تشویش ہوئی۔ لوگوں کو اللہ کے دین میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے انہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لہذا ایک دن انہوں نے ایک پلاننگ بنائی، سب نے مل کر ایک دن یہ بہانہ کر کے اونٹنی ان کا سارا پانی پی جاتی ہے۔ انہوں نے یہ باتیں بنائی اور ان کے مویشیوں کو ڈرا دیتی ہے۔ کافروں نے اس پر حملہ کیا اور اسے مار ڈالا۔ اس کے بچے نے یہ سب دیکھا اور گریہ زار کرنے لگا۔ اچانک جس پتھر سے اونٹنی پیدا ہوئی
وہ دوبارہ شک ہوا اور بچہ اس کے اندر چلا گیا، پتھر پھر سے بند ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کافروں سے کہا کہ انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے ایک بابرکت جانور کا خون سے ہاتھ رنگے ہیں اور انہوں نے اپنا وعدہ توڑ ڈالا ہے۔ اب 3 دن بعد اللہ کا نازل ہوگا۔ پہلے روز ان کے چہروں کے رنگ زرد ہو جائیں گے، دوسرے روز سرخ ہو جائیں گے اور تیسرے روز سیاہ پڑ جائیں گے اور پھر وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ کافروں نے پہلے ان پر یقین نہ کیا۔ پہلا دن طلوع ہوا، سورج نکلا اور ان کے چہرے زرد پڑ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے الفاظ کے مطابق صداقت ثابت کرنے کا یہی کافی تھا۔ شدید خوف و ہراس اس کے عالم میں انہوں نے دوسرے دن مزید انتظار کرنے کا کہا۔ جیسا کہ وعدہ کیا گیا تھا، ان کے چہرے پہلے سرخ پڑ گئے دوسرے دن اور پھر سیاہ ہو گئے۔ انہوں نے غازی شروع کر دی، مگر اب اس کا کوئی فائدہ نہیں، دیر ہو چکی تھی۔ اللہ کا حکم ہو گیا تھا۔ اللہ کے حکم پر حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور اپنے ساتھ ایک تباہ کن زلزلہ لے آئے۔ سمود کے بڑے بڑے اور مضبوط گھر جن پہ فخر کرتے تھے، انہوں نے قدرتی آفات سے محفوظ رکھا تھا، ان کے سر پر منتم ہو گئے اور ملبے تلے کر ہمیشہ کے لیے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ صرف حضرت صالح علیہ السلام جو ان پہ اللہ پہ ایمان لائے تھے وہ محفوظ رہے، کیونکہ اللہ پہ ایمان لانے والے ہمیشہ غالب رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سمود کو ہر شے عطا کی تھی، ان کے پاس دولت، قدرتی وسائل تھے، انہوں گراں قدر عطا اور جس میں ندی وادی ہر چیز اللہ نے اسے بخشی دی، دولت اور وہ ہنر کے مالا مال کیا تھا، مگر وہ بھول گئے کہ ان کا حقیقی پالنہار کون ہے اور راہ گم کر بیٹھے۔ جب اللہ نے ان کی رہنمائی کرنے کے لیے اپنا پیغمبر بھیجا تو بھی وہ اپنی گمراہی میں ڈٹے رہے اور پہلے سے بھی زیادہ شکست ہونے لگے۔ کوئی بھی جب اس راہ پر قدم رکھتا تھا تو پھر تباہی اور بربادی اس کا مقدر ہو جاتی تھی، جیسا کہ سمود کا مقدر ٹھہرا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب پہ غالب قادر ہے۔ جو بھی دوست چینل پہ نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب، لائک کرنے، شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو ملیں گے نیو واقعے موضوع کے ساتھ، نیو قصے کے ساتھ۔ تب تک